اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اگلی کیٹیگری جو سورہ بقرہ کے آغاز میں قرآن کے آغاز میں قرآن کی تین کیٹیگریز انسانوں کی تین کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی تھیں، آج ہم اگلی کیٹیگری جو ہے وہ پڑھیں گے، اور وہ اگلی کیٹیگری ہے، اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں، ان الذین کافروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا۔ اس کا انکار کر دیا؟ غیب پر ایمان لانے کا انکار کر دیا، یعنی وجود باری تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ انکار کیا کہ ہمارا کوئی خالق ہے، انہوں نے یہ انکار کیا کہ ہمارے اوپر کوئی سپریم اتھارٹی ہے، انہوں نے یہ انکار کیا کہ ہمارے لیے کوئی قواعد و ضوابط، کوئی اصول، کوئی قوانین بنائے گئے ہیں زندگی کے لیے۔ انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ کبھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ اس دنیا کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر ہمیں جج کیا جائے گا اور پھر ہمیں ایک نئی زندگی عطا کی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے جزا اور سزا کا انکار کیا، اپنے خالق کے وجود کا انکار کیا، اپنے خالق کے رب ہونے کا انکار کیا۔ جب وہ یہ انکار کر بیٹھے، دیکھیں یہ انسان کا اپنا ڈیسیژن۔ سورہ حشر جب پڑھیں گے تو اس میں ایک آیت آتی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو مجھے مان لو اور چاہے میرا انکار کر دو۔ یہ انسان کی اپنی آپشن ہے، اس پہ اللہ نے کوئی جبر نہیں رکھا۔ اسی کو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، جو دین کہتے ہیں زندگی کے ایک رستے کو، لائف سٹائل کو، جو مرضی لائف سٹائل اپناؤ۔ اللہ نے کہا میں تم پہ جبر نہیں کروں گا، کیوں کہ میں نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ ان ہدینا السبیل، میں نے تمہارے دماغ کو چلایا ہے، اور یہ طاقت تمہیں اس لیے دی ہے، تمہیں دوسری مخلوقات سے بہتر نہیں سمجھ لیں کہ بالکل علیحدہ اس لیے کیا ہے کہ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے الہام کیا ہے انسان کے ذہن کے اوپر فجور بھی اور تقوی بھی۔ یہ دو برین ویوز ہیں جو ہم نے تمہارے دماغ میں چلا دی ہیں، چاہے تو دائیں پہ آ جاؤ چاہے تو بائیں پہ آ جاؤ، چاہے تقوی والی برین ویو کو فالو کر لو اور چاہے فجور والی کو کر لو، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ اور انسان جب تکبر اور رونت میں مبتلا ہوتا ہے، جب اس کو اپنے سوا اس کائنات میں کچھ اور نظر نہیں آتا، اور جب اس کے ذہن سے یہ وبال اٹھتا ہے کہ یہ میں ہی تو ہوں، یہ میں ہی تو ہوں جو یہ سارا کچھ چلا رہا ہوں، جب وہ اپنی عقل پر، اپنے محدود قسم کے علم کے اوپر، ایک سائنٹسٹ بھی آج کے زمانے میں پاکستان میں پرویز ہود بھائی جیسا انسان جو فزیکل علوم میں پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے، وہ بھی جو جانتا ہے کہ انسان کا علم بہت محدود ہے، جو یہ جانتا ہے کہ انسان ایک خاص ویو لینتھ سے بیانڈ بھی نہیں دیکھ سکتا، بلو بھی نہیں دیکھ سکتا، جو یہ جانتا ہے کہ انسان ایک خاص ویو لینتھ سے بیانڈ بھی نہیں سن سکتا، بلو بھی نہیں سن سکتا، جو یہ جانتا ہے کہ انسان ایک خاص وقت سے اوپر ٹریول بھی نہیں کر سکتا، ایک خاص بلندی سے اوپر ٹریول بھی نہیں کر سکتا، جو یہ جانتا ہے کہ اس کائنات میں بہت کچھ بکھرا پڑا ہوا ہے،
بلکہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا کچھ بکھرا ہوا دیکھا ہوا ہے. جو یہ بات جانتا ہے کہ اس زمین سے اگر وہ اس گلیکسی کے دوسرے کنارے پر پہنچنا چاہے تو اس کو 1,00,000 سال اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرنا پڑے گا. وہ جانتا ہے اور وہ وہاں نہیں جانتا ہے کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکتا, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں عقل کل کا مالک ہوں, اور یہی برین ہے, کوئی خدا نہیں, کوئی اللہ نہیں, کوئی خالق نہیں, کوئی بنانے والا نہیں. تو یہ آپ کے اس کے دماغ میں اٹھنے والی ایک بیماری ہے جو اس کی سوچ, اس کی رونت اور اس کی تکبر کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, اور اس نے انکار کر دیا. جب یہ انکار کر بیٹھتا ہے تو پھر مالک بڑا مائنڈ کرتا ہے اس کا. وہ کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ لوگ جنہوں نے میرا انکار کر دیا ہے, سواء, اٹ از دا سیم, اٹ میکس نو ڈفرنس, اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون, یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. ڈگری, سپر ڈگری, انسان کی رعونت کی سزا, انسان کی اپنی عقل کے اوپر تکبر کرنے کی سزا انسان کو یہ ملتی ہے کہ اللہ ایک ڈکری ایشو کر رہے ہیں کہ لا یؤمنون, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, it doesn't make any difference, سواء علیہم, it doesn't make any difference upon them. ان کے اوپر یہ کسی قسم کا اس کا کوئی فرق نہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, آپ انہیں خبردار کریں, وارننگز دیں یا نہ دیں. کیوں کہ یہ اپنے عقل کی رعونت اور تکبر میں مبتلا ہے. یہ جو وہ مخصوص چھوٹا سا علم جو چند ویو لینگس کے اوپر ہے, یہ اس علم کے تکبر میں مبتلا ہو کہ میرا انکار کر رہے ہیں. لا یؤمنون, یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختم کہتے ہیں سیل کو, عموماً مہر کہتے ہیں. مہر دو ٹائپس کی ہوتی ہے, ایک سٹیمپ ہوتی ہے, ایک سیل ہوتی ہے. ختمہ سیل کو کہتے ہیں. جب کسی کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے پھر نہ کچھ اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے, نہ اس سے کچھ باہر آ سکتا ہے. وہ انسان جو اپنی رعونت کا شکار ہو جاتے ہیں, جو اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں اور جو اپنے علم پر غرور کرنے لگتے ہیں, اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا, اس لیے لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لا سکتے, یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. علی سمعہم, ان کی سماعتوں کے اوپر بھی میں نے مہر لگا دی ہے. یہ سنتے ہیں لیکن در حقیقت یہ نہیں سنتے, کیونکہ یہ وہ آواز سننے سے قاصر ہیں جو میں نے ان کے ضمیر کے اندر جگائی تھی کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ چپ میں نے ان کے اندر لگائی تھی, اندھے ہو گئے ہیں. یہ اس بیماری میں مبتلا ہو کے یہ بھول چکے ہیں کہ انہیں کسی نے اس دنیا میں بھیجا تھا. لہذا میں نے کیا کیا, میں نے ان کے اوپر سیل لگا دی. دوستو, کبھی کبھی بھی اپنے خالق کا انکار نہ کرنا. سب کچھ کر گزرنا ہے زندگی میں, اللہ تمہیں معاف کر دے گا, لیکن
کبھی اس کے وجود کا انکار نہ کرنا، اس کے ہونے کا انکار نہ کرنا، اس کی طاقت کا انکار نہ کرنا. بہت مائنڈ کرتا ہے وہ، بہت مائنڈ کرتا ہے. پھر تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. استغفر اللہ، اللہ میں معاف فرمائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، میں نے ان کی دلوں پر اور ان کی سماعت کو سیل کر دیا ہے. یہ وہ حقیقت دیکھ ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، فیوٹل ایکسرسائز نہ کریں، وہ کہتے ہیں اپنے پیغمبر کو، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بھی ان کو وارننگ دیں یا نہ دیں، یہ نہیں مان لانے والے. فنش. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ایک انویزیبل پردہ میں نے ان کی نگاہوں کے اوپر ڈال دیا ہے. یہ حقیقت کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ یہ دل سے میرا انکار کر چکے. یہ لاکھ خلاؤں میں گھومتے رہے، یہ لاکھ فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھتے رہے، میں نے ان کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ قائم کر دیا ہے. یہ اس کے بیانڈ کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. اور پھر کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے میں نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. میں انہیں بتاؤں گا جب یہ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پوچھوں گا، میں ان کا حساب لوں گا. ایک ہی کوہشن ہے دوستو، صرف ایک کوہشن. اس پوری زندگی کا حاصل آپ کا ایک سوال ہے آپ سے، اور آپ کا ایک جواب ہے جس نے اگلی زندگی آپ کی بنانی ہے. لمبی چوڑی بات اس نے رکھی نہیں. وہ پھر پرسنٹیج کی بات ہے کہ کتنے پرسنٹ پہ ہیں آپ، تو آپ کو ٹی این سے لے کر چیف سیکرٹری تک کہاں بھرتی کیا جاتا ہے، آپ کو جنت میں کون سا درجہ دیا جاتا ہے، وہ فلاح کا ریٹ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ڈیٹرمن. لیکن فار دا کوالیفکیشن دیر از اونلی سنگل ون کوشچن. اور کتنی بدقسمتی ہے کہ انسان جہاں 50 55 60 75 سال جی کر جائے اور ایک سوال کا جواب نہ دے سکے. سوال کیا ہے؟ من رب کا. زندگی گزار ہے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوانی آئی، عیش و عشرت کی، دوستیاں بنائی، کھانے کھائے، گرل فرینڈز بنائی، شادی کی، سیکس کیا، بچے پیدا کیے، بچوں کو جوان کیا، سارا کچھ کرایا. بتاؤ تیرا رب کون تھا؟ یہی ایک کوہشن ہے، ایک سوال، صرف ایک سوال. اور بھول جائیں کہ یہ بڑا آسان سوال ہے. نہ 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 نہ. وہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے کیونکہ آپ کی تھاٹ کا میکینزم کنٹرول کر لیا جائے گا. آپ صرف وہ بولیں گے جس obsession کے تحت آپ نے لائف گزاری ہوگی. obsession of your life will be your answer. اگر ساری لائف صرف اسی مقصد میں گزار دی کہ میں نے بیریا ٹاؤن میں یا ڈی ایچ اے میں گھر بنانا ہے، تو رب کعبہ کی قسم آپ کا جواب یہی ہوگا. رب کعبہ کی قسم آپ کہیں گے وہاں کہ بیریا ٹاؤن یا ملک ریاض. اور اگر آپ کے obsession میں، آپ کی سوچ کے اوپر اللہ اور اس کا رسول چھائے رہے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں. پڑک کر کے کہیں گے یہ ان ربی اللہ، ربی اللہ. فنش، فنش. یہی فیصلہ ہو جائے گا. اگلا سوال جو ہے وہ صرف کوالیفائی کرنے والے سے کیا جائے گا، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اگلے سوال ڈسکس کریں گے، لیکن آج یہ بات پہلے سوال کی ہے.
کہ جنہوں نے کفر کی، انکار کر دیا، جنہوں نے وجود باری تعالیٰ کا ہی انکار کر دیا، نکل گئے اس سے کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا اور کوئی ہمارا نگران ہے. یہ وہ دوسری کیٹیگری ہے. حدیث پہ آتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دن رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کبھی تو بہت پر امید ہو جاتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت اطمینان دل کو نصیب ہوتا ہے، امیدیں جاگ اٹھتی ہیں. اور کبھی یا رسول اللہ کچھ ایسی آیات آتی ہیں کہ بہت خوف آتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے اور جہنم میں جانے والے لوگ کون ہوں گے. تو رسول اللہ نے قرآن پاک کی یہی آیات تلاوت کی، یہی آیات تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں ٹھہر کے رسول نے فرمایا یہ لوگ جنت میں جائیں گے، گرنٹڈ. اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. فرمایا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، پریشان نہ ہوا کرو. میرے رسول فیصلہ فرما کے گئے ہیں، اللہ کے حکم سے کریکٹرسٹکس اینڈ اوصاف بتا کے گئے ہیں. کوئی ڈاؤٹ، کوئی کنفیوژن اپنی امت کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے. یہ اوصاف رکھتے ہو تو ستے ہی خیر ہیں، موج کرو، میلہ کرو. دوسری کیٹیگری کی اوصاف رکھتے ہو تو پلٹ آؤ. پلٹ آنے پہ وہ سینے سے لگا لے گا، لیکن بہت مشکل ہے پلٹنا. خاتم اللہ علی قلوبہم کے استغفر اللہ مرحلے کے بعد بہت مشکل ہے. یہ دوسری جو ہماری کیٹیگری مکمل ہو گئی آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.